السلام علیکم، ویلکم ٹو دا یوٹیوب چینل آف اسٹوریز ان اردو اینڈ ہندی۔ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ہر روز ایک نئی کہانی لے کر آ رہی ہوں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو میں زیادہ سخت اردو نہیں بولی جائے گی تاکہ ہمارے ہندی بہن بھائیوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ ہماری آج کی کہانی ہے لیزی بورڈن کے بارے میں۔ بات ہے 4 اگست 1892 کی، جمعرات کی ایک صبح 12 بجے۔ لیزی نے اپنے والد اینڈریو بورڈن کو مردہ پایا۔ اس کے والد کے سر میں تیز دھار آلے سے 10 یا 11 دفعہ وار کیا گیا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ان کی نوکرانی برجٹ سولیون، جسے وہ میگی کہتے تھے، اس نے لیزی کی سوتیلی ماں ایبی کی لاش دریافت کی اور اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ اب بات کرتے ہیں 11 اگست 1892 کی۔ 32 سالہ لیزی کو اس کے باپ اور سوتیلی ماں کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن کیوں؟ آخر لیزی تھی کون اور کیا واقعی اس نے اپنے باپ اور سوتیلی ماں کو مارا تھا؟ لیزی 19 جولائی 1807 کو سیرا اور اینڈریو بورڈن کے ہاں پیدا ہوئی۔ وہ 2 بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ اینڈریو نے لیزی کی والدہ کے انتقال کے 3 سال بعد 1865 میں ایبی سے شادی کی۔ اینڈریو ایک کامیاب کاروباری آدمی بن گیا اور ایبی کے ساتھ مل کر اس نے لیزی اور اس کی بہن ایما کی پرورش کی۔ فال ریور میساچوسیٹس میں واقع یہ بورڈن ہاؤس باہر سے تو کافی امیر دکھتا تھا، لیکن اینڈریو بورڈن اپنی کنجوسی کے باعث بہت مشہور تھا، اور اس نے لیزی اور ایما کو بہت زیادہ دولت ہونے کے باوجود بہت عام اور مناسب زندگی دی ہوئی تھی۔ دوسری طرف اینڈریو ایبی اور اس کے خاندان کے ساتھ بہت فراخ دل تھا اور وہ ایبی کے خاندان والوں کو زمینوں کے تحفے دیتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے دونوں بہنوں لیزی اور ایما کو بہت غصہ آتا تھا اور وہ اکثر جائیداد کے معاملے میں اپنے والد سے جھگڑتی تھی۔ لیزی نے بعد میں بتایا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کو مسز بورڈن کہتی تھی اور اس کا ماننا تھا کہ ایبی نے اس کے باپ سے صرف دولت کے لیے شادی کی تھی۔ میگی بورڈنز کی 25 سال کی گھر میں ہی رہنے والی نوکرانی تھی اور اس نے بعد میں گواہی دی کہ لیزی اور ایما اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر بہت کم کھانا کھاتی تھیں اور ان کے ساتھ سرد تعلقات تھے۔ قتل سے پہلے کچھ مہینوں سے ہی اس بورڈن خاندان میں کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ قتل سے ایک رات پہلے جان موش، جو لیزی اور ایما کی اصل والدہ کا بھائی تھا، وہ ملنے آیا اور اسے کچھ دنوں کے لیے ان بورڈنز کے گھر رہنے کے لیے مدعو کیا گیا تاکہ وہ اپنے بہنوئی اینڈریو کے ساتھ کاروباری معاملات پر بات چیت کر سکے۔ جان موس 3 اگست کی شام کو آیا اور اسی رات گیسٹ روم میں سو گیا۔ پھر 4 اگست یعنی قتل والے دن آخر کیا ہوا؟ اگلی صبح ناشتے کے بعد اینڈریو اور جان بیٹھک میں چلے گئے، جہاں انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے تک گپ شپ کی۔ جان پھر تقریباً 8:45 کے قریب گھر سے روانہ ہوا، اس ارادے کے ساتھ کہ وہ دوپہر کے وقت کھانے سے پہلے ہی واپس آ جائے گا، اور اینڈریو 9 بجے کے بعد صبح کی سیر کے لیے روانہ ہو گیا، جبکہ ایبی 9 سے 10:30 کے درمیان گیسٹ روم کو صاف کرنے کے لیے اوپر چلی گئی۔ فورینسک تحقیقات کے مطابق ایبی کو پہلے سر کے کنارے پر ایک چھوٹی کلہاڑی سے مارا گیا، پھر جب وہ منہ کے بل فرش پر گر گئی تو قاتل نے اس کے سر کے پیچھے کے حصے میں 17 بار وار کیا۔ پھر جب اینڈریو 10:30 کے قریب واپس آیا تو میگی دروازہ کھولنے گئی اور دیکھا کہ وہ جام تھا۔ میگی نے بعد میں گواہی دی کہ اس نے اس کے بعد لیزی کو ہنستے ہوئے سنا، لیکن اس نے لیزی کو دیکھا نہیں، لیکن اندازہ لگایا کہ ہنسی دوسری منزل سے آ رہی ہے، اور اگر ایبی اس وقت تک مر چکی تھی تو یقینی طور پر اس کی لاش لیزی کو دکھائی دیتی، لیکن لیزی نے بعد میں اس بات کی تردید کی اور بتایا کہ وہ اس دوران دوسری منزل پر گئی ہی نہیں تھی۔ اندر آنے کے بعد اینڈریو نے لیزی سے ایبی کے بارے میں پوچھا اور اس نے بتایا کہ ایبی کے لیے ایک خط آیا تھا اور ایک بیمار دوست کی عیادت کرنی تھی تو وہ وہاں گئی ہے، لیکن آج تک وہ دوست کون ہے پتہ نہیں چل سکا۔ میگی نے بتایا کہ اس کے بعد اس نے اینڈریو کی مدد کی کہ وہ اپنے بوٹس اتار کر چپل پہن لے اور پھر وہ تھوڑی نیند لینے کے لیے صوفے پر لیٹ گیا، لیکن بعد میں کرائم سین کی تصاویر میں اینڈریو کو وہی بوٹ پہنے دیکھا گیا تھا، یعنی میگی بھی جھوٹ بول رہی تھی۔ اینڈریو کے لیٹنے کے بعد لیزی باہر چلی گئی اور میگی کھڑکیوں کو صاف کرنے کے بعد تیسری منزل پر اپنے کمرے میں کچھ نیند لینے چلی گئی۔
وہ کہتی ہے کہ وہ آرام کر رہی تھی کہ جب 11:10 کے قریب لیزی نے اسے آواز دے کر نیچے بلایا اور بتایا کہ اس کے والد کو کسی نے مار دیا ہے۔ اینڈریو صوفے پر گرا ہوا تھا اور کلہاڑی جیسے ہتھیار سے 10 یا 11 بار اس کے سر پر وار کیا گیا تھا۔ اس کے زخموں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جب اس پر حملہ ہوا تو وہ سو رہا تھا۔ اب بات کرتے ہیں تحقیقات کی۔ لیزی مسلسل اپنے بیانات بدل رہی تھی۔ اس نے پہلے کہا کہ ایبی ایک بیمار دوست کی عیادت کے لیے گئی تھی، لیکن بعد میں اپنا بیان بدلتے ہوئے کہا کہ اس نے سوچا کہ شاید وہ واپس آ گئی ہے۔ جن پولیس افسروں نے اس کا انٹرویو کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ انہیں لیزی کا رویہ بہت ناگوار محسوس ہوا۔ کچھ نے کہا کہ وہ بہت پرسکون اور مطمئن تھی۔ جب قتل ہوا تو ایما گھر سے دور رشتہ داروں کے ہاں تھی، اس لیے سب کی نظریں لیزی پر ہی تھیں۔ مقدمے کی سماعت میں پولیس نے اعتراف کیا کہ انہوں نے گھر کی مکمل تلاشی نہیں لی تھی کیونکہ لیزی کی طبیعت خراب تھی۔ گھر کے تہہ خانے میں پولیس کو 2 چھوٹی کلہاڑیاں، 2 بڑی کلہاڑیاں اور ٹوٹی ہوئی ہینڈل کے ساتھ ایک اور چھوٹی کلہاڑی کا سر ملا۔ یہ چھوٹی کلہاڑی کا سر ایک قیمتی ثبوت تھا قتل کا، لیکن اس کو بھی مزید ٹیسٹ نہیں کیا گیا۔ قتل سے پہلے ایک پراسرار بیماری نے بورڈن گھر کو لپیٹ میں لے لیا تھا، اس لیے اس خاندان کے دودھ اور اینڈریو اور ایبی کے معدوں میں زہر کا ٹیسٹ لیا گیا پر کوئی سراغ نہیں ملا۔ علاقہ مکینوں کو شک تھا کہ لیزی نے ایک مقامی دوائیوں کی دکان سے زہر خریدا ہے۔ اس پر لیزی کا دفاع یہ تھا کہ اس نے صرف ایک تیزاب کے بارے میں دریافت کیا تھا کیونکہ اسے کھال کی صفائی کرنی تھی۔ لیزی کی دوست ایلس رسل کچھ دن اس کے ساتھ گھر میں رہی اور اس نے دیکھا کہ لیزی اپنے کپڑے پھاڑ رہی ہے اور پھر ان کو جلا دیا ہے۔ اس بات پر لیزی کا دفاع یہ تھا کہ کپڑوں پر پینٹ لگ گیا تھا اس لیے جلا دیے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کیا یہ وہی کپڑے ہیں جو لیزی نے قتل کے دن پہنے تھے۔ لیزی کی حرکات تحقیق کے دوران بہت عجیب سی تھی۔ وہ کبھی تو سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیتی اور کبھی اپنی ہی کہی ہوئی باتوں سے مکر جاتی۔ اس نے اس بات کا بھی صحیح جواب نہیں دیا کہ وہ آخر تھی کہاں جب قتل ہوئے تھے۔ لیزی کی کیس کی سماعت 5 جون 1893 میں نیو بیڈفورڈ میں شروع ہوئی۔ کوئی خون سے لپٹا کپڑا بورڈن گھر میں نہیں ملا تھا، پر کسی نے اس بات پر سوال نہیں اٹھایا کہ آخر لیزی نے اپنے کپڑے کیوں جلائے۔ لیزی اپنے باتوں سے بھی کئی دفعہ مکری۔ پہلے اس نے کہا کہ وہ کچن میں تھی جب یہ قتل ہوا، پھر دوبارہ مکر کر کہا کہ وہ باہر تھی۔ 30 جون 1893 میں عدالت نے لیزی کو ان قتل کے الزام میں بری کر دیا۔ عدالت سے باہر آنے کے بعد لیزی نے رپورٹرز سے کہا کہ وہ اس دنیا کی سب سے خوش عورت ہے۔ میگی جو کہ ان کی نوکرانی تھی 1948 میں انتقال کر گئی اور مرنے سے پہلے اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے عدالت میں لیزی کو بچانے کے لیے کئی بار جھوٹ بولا۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ لیزی کی بعد کی زندگی کیسی تھی؟ لیزی اور ایما ایک نئے اور بڑے گھر میں منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے بہت سے نوکر رکھ لیے۔ حالانکہ لیزی کو اس کیس میں باعزت بری کر دیا تھا، پر بہت سے پڑوسی پھر بھی اسے قصوروار سمجھتے تھے، اس لیے وہ کبھی آزادی کی زندگی گزار نہیں سکی۔ 1897 میں اس پر چوری کرنے کا الزام بھی لگ گیا، جس کی وجہ سے اس کی بری شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سن 1905 میں ایما نے اچانک وہ گھر چھوڑ دیا جس میں وہ لیزی کے ساتھ رہتی تھی، اور پھر ان دونوں نے کبھی آپس میں بات نہیں کی۔ کسی کو نہیں پتا کہ وجہ کیا تھی۔ لیزی نیمونیا کے باعث فال ریور میساچوسیٹس میں 1 جون 1927 کو وفات پا گئی اور صرف چند لوگ ہی اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ایما لیزی کے کچھ ہی دنوں بعد نیو ہیمپشائر میں انتقال کر گئی۔ لوگوں کا شک لیزی پر سے کبھی نہیں ہٹ سکا اور اس کی زندگی پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں اور بہت سی موویز بھی بنی، جن میں ہے دی لیجنڈ آف لیزی بورڈن، لیزی بورڈن ٹوک این ایکس اینڈ لیزی۔ اس پر ایک پوئم بھی لکھی گئی۔ بورڈن کا گھر اب ایک میوزیم بن گیا ہے اور اس میں 1819 کے طرز کا بیڈ اینڈ بریکفاسٹ چلایا جاتا ہے۔ لوگ اس گھر کو دیکھنے آتے ہیں اور کئی یہاں رات بھی گزار لیتے ہیں تاکہ انہیں کوئی بھوتیا منظر دیکھنے کو مل جائے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی ہی لیزی نے اپنے والدین کو مارا ہے؟ کہیں لیزی کی بہن ایما اس وجہ سے تو اس سے دور نہیں ہوئی کہ اس کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ لیزی ہی قاتل ہے؟ میگی نے لیزی کے لیے کتنے جھوٹ بولے کورٹ میں؟ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ایسی نئی کہانیاں سنتے رہیں۔ شکریہ۔